آج پھر ہمیں اس نے موقع دیا کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو، عمیق باتوں کو جو ہے ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں اور سن سکیں۔ ابھی ہم نے پطرس رسول کے خط کو سن رہے ہیں کہ پطرس رسول کا خط، پہلے ہم نے اس کے 2 میسج سن چکے ہیں، یہ تیسرا میسج آج پھر ہم پطرس رسول کے خط میں سے دیکھیں گے۔ پہلا پطرس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلے باب میں سے اس کی 18ویں آیت آج شام میں آپ کے درمیان پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھے ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے پیش قیمتی خون سے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، سب کہیں آمین۔ بائبل مقدس کے اندر پطرس رسول کا خط ایک مقدسوں کے لیے ایک بڑی حوصلہ فزائی کا خط ہے۔ اس وقت جب یہ خط لکھا گیا، اس وقت ایشیا کوچک کے اندر بہت سے ایماندار جو تھے، جو مسیح پر ایمان لے آئے، جو مسیح کو انہوں نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، بہت سے ایماندار جو مسیح میں روز بروز روحانی اور جسمانی طور پر بڑھتے چلے جا رہے تھے، اس وقت بہت سے لوگوں نے، اس وقت ایشیا کوچک کے اندر بہت سے غیر ایمانداروں نے جو مسیح سے نفرت کرتے تھے، جو مسیح کا نام لینے سے روکتے تھے، وہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر خدا کے بیٹوں پر، خدا کی بیٹیوں پر پانی ڈال دیا جاتا اور یہاں تک اس کو دھوپ میں رکھ دیا جاتا اس نوجوان کو، اور جیسے جیسے دھوپ پڑتی وہ کھال سوکھنا شروع ہو جاتی اور وہ شخص جو اس کھال کے اندر رول کیا ہوتا تھا، وہ رو رو کے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل جاتی، اور وہاں پر جو غیر ایماندار جو مسیح کے اگینسٹ لوگ تھے وہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ مسیح کا انکار کر، مسیح کی تو جو عبادت کرتا ہے، جس مسیح کا تو خون پیتا ہے، جس مسیح کا بدن تو یہ روٹی جان کر کھاتا ہے، اس کا انکار کر۔ لیکن وہ شخص اپنی جان دے دیتا لیکن مسیح کا انکار نہ کرتا، یہاں تک کہ ایشیا کوچک کے اندر بہت سی لڑکیوں کو جو خدا کے بیٹے یسوع کی ورشپ کرتی، جو خدا کے بیٹے یسوع کے نام کو جلا دیتی، لیکن ان لڑکیوں کو پکڑ کر جو ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر نیرو بادشاہ اور بہت سے لوگ انہیں پکڑ کر خود وہ اسٹیڈیم کے اندر بیٹھ جاتے اور ان لڑکیوں کو شیروں کے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا اور کہا جاتا، اگر تم مسیح کا انکار کرو گے، اگر مسیح کی ورشپ کرنا اور اس کی عبادت کو کرنا چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں کیا کریں گے، یہاں سے نکال لیں گے۔ لیکن وہ شیر ان مسیح کی بیٹیوں کو پھاڑ دیتے، لیکن وہ بیٹیاں ہنس کر اپنی جان دے دیتی، کیونکہ وہ یسوع مسیح کہ بادشاہ یسوع کو اپنا دولہا اور اپنا بادشاہ مان چکی تھی۔ وہ کہتی، ہمیں ان شیروں سے کوئی ڈر نہیں لگتا کیونکہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں۔ اور اس وقت پطرس رسول ایشیا کوچک کے ایمانداروں کو، ایشیا کوچک کے اندر رہنے والی مقدسین بہنوں کو، ایشیا کوچک کے اندر رہنے والے ایمانداروں کو جو دکھ میں زندگی گزار رہے تھے، جو مصیبت کے اندر زندگی گزار رہے تھے، جنہیں خدا کے کلام کو پکڑنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ گواہی دینے کی اجازت تھی،
ان کو وہ مارتے، ان کو وہ کیا کرتے، دکھ دیتے، لیکن مقدس پطرس رسول خط لکھتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ پطرس رسول نے کیا کہا، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہو، وہ تمہیں وقت پر سرفراز کرے گا۔ پھر اس سے پچھلا میسج میں نے سنایا کہ کیا کرنا ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام اب تک رہتا ہے۔ لیکن آج رات خدا کا بندہ پطرس رسول ایمانداروں سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے ایمانداروں، اے مسیح کی کلیسیا کے رہنے والوں، وہ یہاں پر پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم دکھوں، مصیبتوں اور اذیتوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو، تمہیں اچھی نوکریاں نہیں ملتی، تمہیں مسیح جب ساتھ آپ کے لگتا ہے تو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کہتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن حوصلہ رکھو، قائم رہو، کیونکہ تمہارا خدا جو ہے بلانے والا پاک ہے۔ کہتا ہے کہ اپنی پاکیزگی کے اندر قائم رہو، اپنی پاکیزگی کا دامن نہ چھوڑو۔ اگر دکھ اور مصیبتیں تمہیں آ کر جھگڑتی ہے، تنگ کرتی ہے، ابلیس کے موکل، ابلیس تمہارا جو دشمن ہے، ہارنے والا شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ کہتا ہے کہ اپنی پاکیزگی پر قائم رہو۔ پطرس رسول کہتا ہے تمہارا خدا جو پاک ہے، کہتا ہے تمہارا خدا پاک ہے، تمہیں بھی پاک بننا ہے، تمہیں بھی مقدس ہو کر خدا کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر پولس رسول اس کی بابت کہتا ہے اے ایمانداروں، اے خدا کی بیٹیوں اور بیٹوں، کہتا ہے کہ تمہیں روح اور بدن اور جان میں محفوظ ہونا ہے، تمہیں روح اور بدن اور اپنی جان کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ خدا آنے والا ہے، خدا کا بیٹا آنے والا ہے، اور اپنی روح اور بدن جان کی حفاظت کرو اور اپنے آپ کو پاک رکھو۔ یہاں کے ایماندار جو ہیں وہ دکھوں میں زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے تمہارا، کیونکہ تم جانتے ہو تمہارے باپ دادا کا نکما چال چلن جو بیشتر سے تم جانتے ہو، وہ انہیں یاد کراتا ہے کہ خدا، اسرائیل کے خدا نے تمہارے باپ دادا کو مصر کی غلامی سے نکالا اپنے قادر ہاتھ سے، فرعون کے پلوٹوں کو مار دیا، فرعون کے بچوں کو اس نے مار دیا، لیکن تمہارے بچوں کو خدا نے محفوظ رکھا، سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، تم نے اس کی قدرت اور اس کے جائب کو دیکھا کہ خدا نے اپنے جائب ہاتھوں سے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہاں تک کہ وہ تمہیں اس سمندر سے محفوظ نکال کر لے آیا۔ اس نے فرعون کی فوجوں کو پانی میں غرق کر دیا، یہاں تک کہ تم نے پانی مانگا، خدا نے کڑوے پانیوں کو میٹھا کر دیا۔ وہ خدا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے باپ دادا کی وہ بات یاد کراتا ہے، کہتا ہے تمہارے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ دادا کا نکما چال چلن، تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ دادا نے خدا کے ساتھ کیا کیا، خدا نے ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر رحم کیا، لیکن تمہارے باپ دادا نے ہمیشہ خدا کی نافرمانی کر کے اپنے نکمے چال چلن کی وجہ سے خدا کو ناراض کیا۔ خدا کو ناراض کرتے، خدا کو ہمیشہ دکھ دیتے رہے، ہمیشہ خدا کے اگین چلتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ آسمان پر شریعت، خدا نے پہاڑ پر اسے شریعت لینے کے لیے بلایا، لیکن تمہارے باپ دادا نے سونے کا بچڑا بنا کر اس بچڑے کو سجدہ کیا اور خدا کو ناراض کیا۔ کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا کا
کا یہ نکما جو چال چلن ہے، یہ تمہاری خلاصی جو ہے فانی چیزوں سے نہیں ہوئی. ابھی وہ ایمانداروں کو ایک ریفرنس دے رہا ہے، کہتا ہے کہ ذرا غور کرو، تمہارے باپ دادا نے گناہ کیا لیکن پھر بھی خدا نے انہیں معاف کیا، لیکن ان کی نجات، ان کی جو خلاصی تھی وہ بڑوں اور بکروں اور بچڑوں کے خون سے ہوتی. تمہارے باپ دادا بنی اسرائیل کے لوگ خطا کی قربانی، جرم کی قربانی، نظر کی قربانیاں لے کر آتے تب ان کے گناہ معاف ہوتے. لیکن یہاں پر وہ اب کلیسیا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ شکر کرو. پطرس کے دور کے اندر بھی غلاموں کی قیمت دی جاتی تھی. اس دور میں بھی لونڈیاں اور لونڈے خریدے جاتے تھے، اور وہ نوکر، وہ جو غلام تھے، اگر اپنے لیے سونا دے دیتے مالک کو، چاندی دے دیتے، تو وہ آزاد ہو جاتے، وہ اس سے چھوٹ جاتے. تو یہاں پر پطرس اسی ریفرنس کو اس دور کے اندر لیتا ہے، کہتا ہے کہ اے ایمانداروں، اے مقدسوں، یہ پطرس رسول آج ایمانداروں سے باتیں کر رہا ہے. کہتا ہے کہ تمہاری خلاصی جو ہے فانی چیزوں سے نہیں، یعنی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی. جس طرح روم کے اندر بہت سے جو غلام تھے وہ اپنے جو تھا اپنے چھٹکارے کے لیے اپنے مالکوں کو سونا اور چاندی دے کر وہ آزاد ہو جاتے. لیکن گناہ، اے کلیسیا، اے مقدسوں، تم جو گناہ کے اندر دبے ہوئے تھے، تمہارے باپ دادا نے مصر کے اندر گناہ کیا، لیکن ان کی گناہوں کی خلاصی کے لیے ایک بڑا اور بچڑا پیش کیا جاتا تھا، اور بڑا اور بکرا لے کر آ کر سوگندی قربانی دیتے، خطا کی قربانی دیتے. لیکن میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسیح، وہ خدا جس نے اپنا بیٹا جو ہے ہمیں بخش دیا، وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور یوحنا نے جس کا کہا کہ بیابان میں پکارنے والے کی میں آواز ہوں، یہ وہ بڑا ہے جو دنیا جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. یہ یسوع مسیح تمہاری نجات کوئی روپے پیسے، کوئی سونے چاندی سے نہیں ہوئی. آج ہماری نجات ہمارا فدیہ دینے والا کرائسٹ ہے. ہاں، ہماری نجات کوئی روپے پیسے، کوئی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیش قیمتی خدا کے بیٹے یسوع کے قربان ہونے کے وسیلہ سے ہوئی ہے. میری اور آپ کی نجات یسوع کے خون سے ہوئی ہے. وہ میرے اور آپ کے لیے حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا بن گیا. وہ میرے اور آپ کے لیے گھائل کیا گیا. پطرس کہتا ہے کہ وہ یسوع جس کو میں جانتا ہوں، وہ یسوع باغ گثسمنی سے اس نے اپنی سفرنگ کا آغاز کیا. اس نے اپنے دکھوں کے اندر بڑبڑایا نہیں، بلکہ وہ خوشی اور شادمانی کے ساتھ وہ بڑھا گیا، جیسے بھیڑ ذبح ہونے کے لیے جاتی ہے. کہتا ہے اسی طرح تمہارا خدا جو پاک ہے، یسوع مسیح پاک ہے. کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا کا نکما چال چلن، وہ ایسی باتیں نہ کرو، بار بار گناہ نہ کرو، بار بار بدی نہ کرو. مصیبت اور دکھ کہتا ہے چند دنوں کی ہے. تمہاری خلاصی جو ہو چکی ہے، تمہاری مخلصی ہو چکی ہے، تم نے نجات کے کپڑے پہن لیے ہیں، تم ایک قیمتی پتھر ہو. کہتا ہے کہ ایک جو یہ قیمتی پتھر جو خدا نے، یسوع مسیح نے جان دے کر ان قیمتی پتھروں کو خرید لیا ہے. تم نے جو لباس پہنا ہوا ہے، یہ پاک روح کا لباس ہے. کہتا ہے کہ میرے سامنے عید پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا. آج تم نیرو بادشاہ کے سامنے اسٹیڈیم کے اندر، دنیا کے اندر گواہی دے رہے ہو. تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے، تم دکھ اٹھا رہے ہو، تو یہ پاک روح القدس ہے جو تمہیں متحرک کرتا ہے، تمہیں گواہی دینے کے لیے تیار کرتا ہے. کہتا ہے تمہارے باپ دادا نے نکما جو چال چلن کرتے رہے، خدا کو ناراض کرتے رہے، کہتا پر میں خوش ہوں تم سے. پطرس کہتا ہے میں خوش ہوں. یہ خط کے اندر وہ کہتا ہے میں خوش ہوں. تم بیٹیاں گواہی دے رہی ہو، تمہارا نکما چال چلن
चल रही। तुम्हारे बाप दादा ने तो निकम्मे चाल चलन से खुदा को ना खुश किया, लेकिन आज की कलीसिया से मैं खुश हूं, वो मसीह के लिए कुर्बान हो रही है। पतरस कहता है कि खुदा ने मुझे भी बदला, कहते हैं मैं वो शख्स हूं। भागेगा समरी के अंदर जब यीशु को पकड़ने के लिए आए तो मैंने अपनी म्यान में से तलवार निकाली और उस नौकर के कान को उड़ा दिया। कहता है मैं तुंद मिजाज, मेरे बिहेवियर तुम जानते हो कि हर काम करने में जल्दबाजी, लेकिन जब से मैंने यीशु को पहन लिया, जब से मैंने यीशु के दुखों को देखा है, मैं उसके नक्शे कदम पर चल रहा हूं। मैं मसीह की खातिर, क्योंकि मैंने मसीह को पहन लिया है, मैंने मसीह को अपने अंदर ले लिया है। कहता है ऐ कलीसिया, ऐ एशिया कोचिन के लोगों, दुख उठाओ, मुसीबतें उठाओ और अपनी जुबान से खुदा के बेटे यीशु के होने का इकरार करो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा जिन्हें तुम जानते हो निकम्मा चाल चलन था, वो खुदा को नाराज करते थे, वो खुदा को दुखी करते थे। खुदा ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, बियाबान के अंदर मन बरसाया, लेकिन तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया? ऐ इस्राएल के लोगों, तुम्हारे बाप दादा ने उन बड़ी इस्राएल के लोगों खुदा यहोवा को नाराज किया। लेकिन मैं खुदा उनका शुक्र करता हूं, आज की जो कलीसिया है, जो यीशु के खून खरीदी कलीसिया है, जो यीशु के फर्जंद है, उनकी पोजीशन उनसे अलग है। उन्होंने तो नाराज किया, लेकिन ये कुर्बान होकर, ये खालों के अंदर जगने हुए हैं, ये खालों के अंदर पड़े हुए सूरज की रोशनी से जो है वो सुपड़ कर मर रहे हैं, लेकिन अपनी जबान से मसीह का इनकार नहीं कर रहे। ये बेटियां जो गीत गाती हैं, खुदा के बेटे यीशु की गवाही देती हैं, लेकिन ये क्या कर रही है? हम के गीत गा रही है, भूखे शेरों के आगे डाल दिए देते हैं, हाथियों के ऊपर, हाथियों के आगे इनको डाल दिया जाता है और वो पांव से रोते हैं, लेकिन ये बेटियां खुदा की हम्द करती हैं। ऐ ईमानदारों, मुझे और आपको अगर आज भी ज़ारसानी के अंदर से गुजरना पड़े, आज ही शबुपुरा के अंदर एक बेटी के ऊपर तजाब डाला गया, एक बेटी मसीह के ऊपर तजाब डाला गया, लेकिन उस बेटी ने मसीह का इनकार नहीं किया। वो बेटी आज भी मरने के करीब है, लेकिन मरने से पहले भी वो यीशु की बेटी है, क्योंकि उसने मसीह की खातिर जान दी है। तजाब डाला गया है, लेकिन हंस के उसने जान दे दी है, लेकिन अपने खुदा के बेटे यीशु का इनकार। एक शख्स ने उसके ऊपर तजाब डाल दिया है, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं यीशु ही की बेटी। वो बेटी के मुंह जल गया, सारा बदन जल गया है, लेकिन ऐसी ज़ारसानी मुझ पर भी और आप पर भी आने वाली है। मुझ पर और आप पर भी ये दुख आने वाले हैं, मुझे और आपको भी इन दुखों से गुजरना है। पतरस रसूल कहता है ऐ खुदा के लोगों, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पाक है, जिस यीशु को सलीब पर दुख दिया गया, उसने अपनी सलीब उठाई। मुझे और आपको अपनी खुदी का इनकार करना है, हमें अपनी खुदियों को खत्म करके यीशु के फर्जंद होना है। हमें गीत भी गाने हैं और खुदा के नाम को जला देते हैं। आज पतरस के खत के अंदर वो कहता है घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। कहता है तुमने जान दे दी है दुखों और मुसीबतों के अंदर, लेकिन ये कलाम अब तक जिंदा रहेगा। ये कलाम ही मेरा जोर और आपकी कुव्वत है। इस कलाम से मोहब्बत करें, इस कलाम से मोहब्बत करें, क्योंकि ये कलाम हमें उठा खड़ा करेगा। ये कलाम ही है जो हमें जिंदगी देता है, ये कलाम ही है जो हमें खुदा के फर्जंद होने का हक देता है। और खुदा के फर्जंद हम ये हैं कि हम खुदा के बड़े यीशु की हम्द करते हैं, हम खुदा के बड़े यीशु का इश्तिहार देते हैं। पतरस कहता है मैं तुंद मजाज शख्स, मैं जो हर
करने में जल्दबाज था। मैंने वादे का सबरी के अंदर यीशु के ऊपर जिस शख्स ने हाथ डाला, मैंने उसका कान ही काट डाला, लेकिन यीशु ने वहां पर मौजा किया लास्ट और उसका कान जोड़ दिया। कहता है कि मैंने अपनी शख्सियत को तब्दील का ना कर सका, लेकिन जब रूह कुदस मेरी जिंदगी के अंदर आया, पतरस कहता है तब मैं बदल गया। रूह कुदस तब्दील करता है, रूह कुदस हमें गवाही के लिए उठाता है, रूह कुदस हमें ताकत देता है, रूह कुदस हमारी पहचान है, रूह कुदस खुदा ने हमारे दरमियान भेजा है ताकि हम गवाही दें। आज वो लड़की हॉस्पिटल के अंदर पड़ी मर रही है, लेकिन रूह कुदस ने उसके अंदर ये बात डाली कि उसने किसी नाफरमान आदमी का हुक्म ना माना और उसने क्या किया, उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। आज वो मरने के करीब है, लेकिन इस कलाम के ऊपर वो कायम है, इस कलाम के अंदर, क्योंकि उसने अपने अंदर कलाम को रखा हुआ था, उसने अपने अंदर खुदा के बेटे यीशु को रखा हुआ था। वो आजादी दुख उसकी जिंदगी के अंदर आया, लेकिन उसने पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। कहता है ऐ मुकस्सो, ऐ खुदा की बेटियों, मेरी बात को कान लगाकर सुनो। कहता है कि मसीह के आने तक क्या कह रहा है? कहता है मसीह के आने तक तुम्हारा बदन, तुम्हारी रूह और जान महफूज रहे। वो बेटी जिसके ऊपर तेजाब फेंका गया, उसकी रूह तो खुदा के वो कायम है, बदन में तो वो जल गई है, लेकिन रूह और जान उसकी महफूज है और वो खुदा के पास जाकर उसके फजल के तख्त के सामने खड़ी होकर यूहन्ना अर्ज कहता है इन बातों के बाद मैंने निगाह की और क्या देखता हूं, आसमान पर एक तख्त है और उस तख्त पर एक शख्स बैठा है और जो उस तख्त पर बैठा है वो संगे यशब अतीक अतीक सा मालूम होता है। उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, उसके पांव खास पीतल के हैं और उस तख्त के सामने एक करबानगा है और उस करबानगा के ऊपर बहुत से वो लोग जो मसीह के कलाम की गवाही देने के सबब से कत्ल हो जाते हैं, मसीह की गवाही देने के सबब से उन्हें लोग शहीद कर देते हैं, उस जगह पर उनकी रूहें जाती हैं और खुदा उन्हें कहता है, वो कहती है खुदावन तू हमारे मारने वालों से जमीन पर जो उनसे कब इंतकाम लेगा। खुदा ने उन्हें सफेद जामे दिए और कहा ठहर जाओ, अभी तुम्हारे बहुत से बहन भाई। पतरस कहता है कि ऐ मुकस्सो, तुम्हें जो सफेद जामे दिए गए हैं, मैं खुदा बाप का शुक्र करता हूँ। एशिया कोचिंग के अंदर के बेटियां दुख मुसीबतें उठा रही हैं, तुम अपने बाप दादा की तरह नहीं हो। तुम्हारे बाप दादा के निकम्मे चाल चलन की वजह से खुदा नाराज हो जाता था, खुदा जो है वो उसका अमर हट जाता था, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, तुम्हारी सबब से मैं खुश हूँ, तुम्हारे सबब से मैं उदास नहीं हूँ। ऐ मेरी बेटियों, तुम्हारी मुसाफरत के दिनों के अंदर ये तुम जिंदगी जो गुजार रही हो, ये तुम्हारी मुसाफरत के थोड़े से दिन हैं, लेकिन एक ऐसे दिन आने वाले हैं जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर खुदा तुम्हें एक ऐसा जलाली कपड़े देने वाला है, एक ऐसा जलाली ताज देने वाला है। अगर तू जमीन पर खुदा के बेटे यीशु की गवाही देगी, ऐ मेरी बेटी, आसमान पर तुझे एक जामा देकर खुदा अपने पास बुलाएगा और कहेगा ऐ मेरी बेटी आ, तूने जमीन पर दुख उठाए हैं, तूने जमीन पर मुसीबतें उठाई हैं, मेरी खातर तुझे रद्द किया गया है, मेरी खातर तुझे तेरे बर्तन जो है वो रद्द किए गए हैं, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है। मैं तुझे अपने साथ, अपने शागिर्दों के साथ और अपने जो है 24 बुजुर्गों के साथ खड़ा करूंगा, वहां पर तू मेरी बेटी होगी। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, यीशु ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें साफ कह देता। वो मुझे और आपको उन कब्रों में, उन घरों में लेके जाने वाला है जब हम इस जमीन पर दुख उठा रहे हैं, इस जमीन पर मुसीबत उठा रहे हैं। इस मुसीबत की हालत में हमें खुदा की शुक्रगुजारी करना है। अय्यूब कहता है अय्यूब ने दुख उठाया, मुसीबतें उठाई, लेकिन वो अपने ईमान से ना फिरा, वो दुख और मुसीबतें उठाता रहा। शैतान ने उसे बहुत दुख दिया, लेकिन वो कहता है मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। आज मेरा और आपका मखलसी देने वाला जिंदा है। इस पतरस रसूल के खात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले।
وہ کہتا ہے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ پولس کہتا ہے ہاں میں جان گیا ہوں، میں پہچان گیا ہوں، میں دکھ اور مصیبتوں میں زندگی گزاروں گا۔ پطرس کی زندگی کے، پولس رسول کی زندگی کے اندر دکھ آیا، مصیبت آئی، بیمار ہو گیا تو اس نے خدا سے کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں مجھے شفا دے بدن کے اندر۔ تو خدا نے اسے کہا اے پطرس میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ اگر آج شام آپ بیمار بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دکھ کی حالت میں ہیں، اگر مصیبت کی حالت میں ہیں، اذیت کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، تو اے میری بہن، اے میرے بھائی تو پریشان نہ ہو۔ میں آج تجھے خدا کا خادم ہوتے ہوئے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ داؤد کہتا ہے اچھا ہے میں نے دکھ اٹھایا، اچھا ہے میں نے مصیبتیں اٹھائی۔ میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ مصیبتیں جو ہیں، ہمیں آسمان کا جو ہے، ہم آسمان کے لوگ ہیں، آسمان کے سپاہی ہیں۔ سپاہی دکھوں میں گزرتا ہے، سپاہی جو ہے مصیبتوں کے اندر گزرتے ہیں، تب ہی انہیں نشان حیدر ملتا ہے۔ مجھے اور آپ کو نشان حیدر ملنے والا ہے اگر میں اور آپ جو ہے اپنے ایمان پر قائم رہیں، اگر میں اور آپ اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہیں گے۔ پطرس کہتا ہے اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، ایمان کی قوت کو تھامے رکھ، ایسا نہ ہو کہ ہلاکت کا فرزند آئے اور تیرے ایمان کو چھین لے۔ پطرس ایک دفعہ یسوع کے پاس کھڑا ہے اور یسوع نے کہا میں دکھوں میں جاؤں گا، میں مصیبتوں کے اندر زندگی بسر جانے والا ہوں۔ پطرس نے یسوع کو پکڑا اور کہا اے پطرس، پطرس نے کہا اے خداوند ایسا نہ ہو۔ یسوع نے پطرس کو اسی وقت ڈانٹا، کہتا ہے شیطان مجھ سے دور ہو۔ یسوع دکھوں کے اندر جانا چاہتا ہے، پطرس اسے جانے نہیں دیتا۔ لیکن آج جب کرائسٹ آسمان پر چلا گیا تو وہ ایک خوبصورت لیڈر بن گیا، دکھ سہنے والا لیڈر، مصیبتیں سہنے والا لیڈر۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ پطرس نے یسوع کا وہ شاگرد جو سہما ہوا ڈرا ہوا تھا، جب روح القدس نازل ہوا تو جس نے یسوع کا 3 دفعہ انکار کیا، آج وہ کہتا ہے جب لوگوں نے اسے پکڑ لیا، رومیوں نے پکڑ لیا، اس لوگوں نے پکڑ لیا تو وہ سیدھی صلیب لینے لگے تو کہنے لگا نہیں مجھے، میں الٹی صلیب لٹکوں گا، میں الٹی صلیب لٹکوں گا۔ اور اس نے الٹی صلیب لے کر اور اس نے شہادت نوش کی، کیونکہ وہ جان چکا تھا مسیح کی خاطر میں شہادت نوش کروں گا۔ دکھوں اور آسانیوں کے اندر گزر کر مجھے آسمان پر کیا ملنے والا ہے؟ ایک تاج ملنے والا ہے۔ اس تاج کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دکھوں کو باہر مت کریں۔ دکھوں کے لیے، دکھوں کے اندر یہ نہ کہیں کہ میری زندگی کے اندر دکھ ہے، میری زندگی کے اندر مصیبت ہے۔ اس زندگی کے اندر آپ مسیح کے لیے دکھوں میں کھڑے ہو کر خدا کے نام کو جلا، مسیح کو جلا، مسیح کو کہیں کہ اے خدا ہوں تیرا شکر، اے قادر مطلب خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ جس طرح ایوب کہتا ہے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ دانیل نے کہا میں اپنے خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میرا خدا چھڑانے میں قادر ہے۔ جب اس کو شیروں کی مار میں ڈالا گیا، دکھ اس کی زندگی کے اندر آئے تو اس نے کہا میرا خدا شیروں کے منہ بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیں ہم آج رات اپنی زندگی کو واچ کریں، ہم اپنی روح بدن جان میں واچ کریں کہ کہاں پر ہے، کہاں پر میری زندگی کے اندر کوئی دکھ آئے ہیں، کہاں پر میرا کوئی نکما چال چلن تو نہیں ہے۔ کیا میں آج بھی اسرائیل کے پطرس کہتا ہے تمہارے باپ دادا کا نکما چال چلن جو ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے، وہ نکما چال چلن آج میری زندگی کے اندر ہے؟ کیا میں مسیح کا پتہ ہوں یا میں موسیٰ کے دور کے اندر گڑگڑانے والا اسرائیلی؟ آج بھی مسیح کے لوگوں کی مسیح نے ان کے لیے جان دی ہے، لیکن گڑگڑانا ان کی زندگی کے اندر ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کرنا شروع کریں گے کہ اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں، اے باپ میں تیری تعریف کرتا ہوں، اے باپ میں تیری ستائش کرتا ہوں۔ اچھا ہے میں نے دکھ اٹھائے ہیں، اچھا ہے میں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے میری زندگی کے اندر دکھ مصیبتیں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے باپ میں تیری حمد کرتا ہوں، اے باپ میں تیرے کلام کو نرم کرتا ہوں۔ اے باپ میری روح میرے بدن میری جان کے اندر آ، اے باپ میری روح میری بدن میری جان کے اندر آ، تاکہ میں خدا کے بیٹے یسوع کے لہو کی گواہی دے سکوں۔ میری نجات کوئی کیسے کوئی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ تیرے بیٹے یسوع کے پیش
कीमती खून से हुई है। पतरस कहता है, ऐ लोगों, हमारी फनी चीजों से निजात नहीं हुई, सोने चांदी की ये चीजों से निजात नहीं हुई, बल्कि हमारी निजात खुदा के बेटे यीशु के पेश कीमती खून बहाने से हुई है। आज मुझे और आपको उस खून को अपने ऊपर लेना है और कहना है, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, ऐ बाप मैं तेरी तारीफ करता हूँ, ऐ बाप मैं तेरे नाम की ताज़ीम करता हूँ। उस ब्लड के लिए, उस ब्लड के लिए तेरा शुक्र हो जिसका जिक्र पतरस करता है कि मेरी निजात उस खून से हुई है। मैं बाप तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी हाज़िरी करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ इस खून की कुदरत के लिए। आए हम अपने आप को बंद करें। कदूस में बात हाज़िरी रखने के बाद मैं तेरा खातर होते हुए आज रात के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा आज रात अगर कोई बीमार है, अगर कोई हाथ कोई जिस्म के अंदर परेशानी के अंदर है, मैं तेरा खातर होते हुए खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुछ के नाम से आज इस जगह पर क्लेम करता हूँ कि हमारी निजात कोई पैसे कोई सोने चांदी से नहीं हुई है, बल्कि तेरे बेटे यीशु के पेश कीमती खून बहाने से हुई है। मैं वो खून आज रात इन लोगों के ऊपर मानता हूँ, इन बच्चों के ऊपर, इन बेटों के ऊपर, जवानों के ऊपर तेरे ब्लड की कुदरत को मानता हूँ और बाप करेगा ब्लड इन लोगों के ऊपर चल जाए। ऐ बाप मैं तेरी शुक्र भाई, ऐ बाप मैं तेरी तारीफ और तेरे पाक खून को मुबारक करता हूँ। आज शाम ये दुआ मैं तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन। सब कहें आमीन। आज हम आपके